ہم تو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں خواہش کے مطابق ہونے کو، خواہش کے مطابق ہونے کو۔ اور حقیقت بتاؤں، میری بات توجہ سننا، ضرورت کے مطابق کھانا پینا، ضرورت کے مطابق کھانا پینا، اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا، اس کو ضرورت کے مطابق کھانا پینا مل جاوے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا اور اسلام کو نعمت نہ سمجھنا۔ حضرت علی فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی یہ خیال کرے کہ کھانا پینا ہی نعمت ہے، اس کی عقل ختم ہو گئی، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ جو آدمی خیال کرے کہ کھانا پینا ہی نعمت ہے، اس کی عقل ختم ہو گئی، ذہب عقل ہوئی، اسی طرح فرمایا، اس کی عقل جاتی رہی اور اس کا عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ کھانا پینا ہی نعمت ہے، لوگ کھانے پینے کو، بیاہ شادی کو، مکان اور اسباب معاش کو اس لیے نعمت یقین کرتے ہیں کہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے جس دن اسلام کو قائم کرنے کی محنت پر آ جائیں گے، اس دن ان ساری شکلوں کے نعمت ہونے پر اسلام کا نعمت ہونا غالب آ جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ پھر اسلام کا نعمت ہونا غالب آ جائے گا۔ ہم ایک مسلمان کو دے کر کہتے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ اس کے اسلام پر ہی اس کی ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں اس کے اسلام پر ہی موقوف ہیں۔ کافر وہ سب سے زیادہ خالی ہے۔ کیسے بے عقل مسلمان ہیں، غیروں کو دیکھ دیکھ کر رشک کرتے ہیں، دیکھو تو ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس تو یہ ہے۔ ان کے آخرت کے عذاب کو یقین کریں تو پھر اپنی آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں کو یقین کریں۔ ان کی وقتی چیزوں کو دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ ہوتا جو ان کے پاس ہے، اس لیے کہ حال کو دیکھتے ہیں، انجام کو نہیں دیکھتے۔ جو بھی چل رہا حال کو دیکھ کر چل رہا، جو بھی چل رہا وہ حال کو دیکھ کر چل رہا، حالانکہ انجام کو دیکھے کہ انجام کیا ہے، حال کو نہ دیکھے بلکہ انجام کو دیکھے۔ اگر براہ راست مسلمان دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان کو تھکاوے تو اللہ رب العزت اس پر اسلام کا نعمت ہونا اس طرح کھول دیں گے جس طرح یہ دنیا کی چیزوں کے حاصل ہو جانے کو نعمت سمجھتا ہے، اس طرح یہ دنیا حاصل ہو جانے کو نعمت سمجھے، نعمت مل گئی۔ یہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اس لیے کہ اس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے۔ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اس لیے کہ اس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے، اس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت کفر ہے، کیونکہ اس پر ہمیشہ کی نقمتوں کا اور عذاب کا مدار ہے۔ ہمیشہ کی نقمتوں کا مدار کفر پر ہے، لیکن کفر سب سے بڑی مصیبت، اور اسلام پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے، اس لیے اسلام سب سے بڑی نعمت۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے دین کی نصرت پر آؤ، اللہ کے دین کی نصرت پر آؤ۔ نصرت کو سمجھو کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا، حالانکہ اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، ایک منزل سے دوسری منزل گھوڑے رسائل اور خطوط لے کر جایا کرتے تھے، لیکن آپ نے ڈاک سے دعوت نہیں بھیجی، آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، لیکن آپ نے صحابہ کو بھیجا، آپ دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی مددیں جو آئیں اس پر آئیں، اللہ کی مددیں اس پر آئیں۔ آپ کی دعوت کو لے کر صحابہ گئے، 3 صحابہ بھیجے گئے کسریٰ کی طرف، کسی نے خط پھاڑ دیا، آپ نے اطمینان سے فرمایا کہ خط نہیں پھاڑ لیا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ وہاں خط پہنچا تو بادشاہ اس غصے میں آ گیا کہ میرا نام بعد میں لکھا، اپنا نام پہلے لکھا، یہ کون ہے دعوت دینے والا؟ کہ جی یہ یثرب تو بہت ہی فقیروں کا علاقہ ہے، اور وہاں تو
نہ ان کے کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، اتنے کمزور لوگ، ان کے ساتھ کیا مقابلہ کیا جاوے؟ ان کے ساتھ کیا مقابلہ کیا جاوے؟ کسرا نے بازان سے کہا، یمن کے گورنر سے، کہ 2 آدمی بھیج دو یثرب، جو وہاں سے ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں۔ صرف 2 آدمی کافی ہیں، صرف 2 آدمی۔ بازان یمن کا گورنر، اس نے 2 آدمی بھیجے کہ جاؤ مدینے جاؤ اور وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ وہاں پہنچے تو آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے، آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا 1 مہینے کی مسافت تک اللہ نے میری رعب سے مدد کی ہے۔ 1 مہینے کی مسافت تک اللہ نے میری رعب سے مدد کی ہے۔ نئی بات یاد رکھو، آج بھی وہ رعب ہر مسلمان کے پاس ہے، بشرطے کہ مسلمان اتباع سنت پر آئے۔ اگر مسلمان اتباع سنت پر نہیں آئے گا تو غیروں کے دلوں سے مسلمان کا رعب نکل جائے گا، غیروں کے دلوں سے رعب نکل جائے گا۔ غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب اس لیے نکلا کہ مسلمان کے دل سے اپنے دین کی عظمت نکلی۔ جب مسلمان خواہش کو قربان کرتا ہے اسلام کے لیے تو غیر اسلام سے مرعوب ہوتے ہیں، اور جب مسلمان خواہش کو برا کرتا ہے حکم توڑ کر تو غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب نکل جاتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان اتنی غلط سوچ پر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ غیر ہم سے جب متاثر ہوں گے، جب ہم فنون میں غیروں کے مقابل ہو جائیں گے۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی، اس زمانے کے مسلمانوں کی سب سے بڑی بے عقلی ہے یہ کہ غیروں کے فنون سیکھو تاکہ پھر ہم ان کو اپنے فنون سے متاثر کریں۔ اگر فنون سیکھ کر غیروں سے مقابلہ کرو گے تو پھر باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا، جہل کا مقابلہ جہل سے ہوگا، جہل کا مقابلہ جہل سے ہوگا۔ یہ اس زمانے کے نایا ذہن رکھنے والے مسلمانوں کی انتہائی غلط سوچ ہے، انتہائی غلط سوچ ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار ذی علم وہ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ تم غیروں سے کے فنون حاصل کرو، اس میں کمال پیدا کرو، پھر جب تم ان کے سامنے جاؤ گے تو تم سے متاثر ہوں گے۔ بالکل غلط خیال ہے، یہ صحابہ کی سیرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے۔ یہ سوچ آپ کی سیرت کے خلاف ہے، یہ سوچ آپ کی سیرت کے بالکل خلاف ہے۔ تم سارا اٹھا کے دیکھ لو صحابہ کی سیرت کو۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مومنین آپ ملک شام آئے ہیں، یہاں کی بڑی بڑی فوجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، آپ کپڑا کرتا بدل دیجئے، 12 پیوند میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی کرتے میں لگے ہوئے ہیں، یہ موقع ذرا اچھے کپڑے پہننے کا ہے تاکہ یہاں کے لوگ آپ سے متاثر ہوں۔ اے عبدالرحمن، اگر کرتا بدلنے کا مشورہ تیرے علاوہ کوئی اور دیتا تو میں سوچتا بیچارہ تبلیغ میں نیا آدمی ہے، نئے نئے لوگ ایسی سی باتیں کرتے ہیں، مگر تیرا سے ایسا پرانا آدمی کرتا بدلنے کو کہہ رہا، مجھے اس پر تعجب ہے۔ مومنین بس ہمیں شرم آئے گی، لوگ کہیں گے لو بھئی ان کے امیر ہیں، اتنے پیوند لگے ہوئے کرتوں میں۔ جب زیادہ اصرار کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کرتا بدل دیا، پہنتے ہی اتار دیا، پہنتے ہی اتار دیا کہ نہیں جلدی واپس لے لو، میرا وہی کرتا دے دو، مجھے اس کرتے کے بدلتے ہی اپنے دل کی کیفیت بدلتی محسوس ہو گئی، مجھے میرا وہی کرتا دے دو، مجھے وہی کرتا دے دو۔ پھر کہا اچھا مومنین ایک درخواست تو قبول کر لیں، ایک درخواست تو قبول کر لیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سواری چھوڑ کر یہاں کا جو قیمتی ترکی گھوڑے ہیں ان پر آپ سوار ہو جائیں، یہ تم اتنی بات مان لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ترکی گھوڑے پر بیٹھے کہنے لگے کہ سنا تو بہت تھا شیطان پہ شیطان سوار ہوتا ہے، آج دیکھا ہے، آج دیکھا کہ شیطان پر کیسے سوار ہوتا ہے۔ اس پر بیٹھتے ہی مجھے اپنے اندر کبر محسوس ہوا، نہیں میری وہی سواری لاؤ، کہ کبر محسوس ہوا اس پر بیٹھتے ہی، ہماری وہی سواری لاؤ۔ میرے دوستو عزیزو، میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس زمانے کے لوگوں کا یہ غلط خیال ہے کہ اگر تمہیں غیروں کو متاثر کرنا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ ان کے فنون سیکھو،
فنون سیکھو تاکہ وہ اس سے متاثر ہوں. مادہ کا مقابلہ مادے سے، وہ مادے تھے، مادہ کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو. مادہ کا مقابلہ مادے سے، فرماتے تھے یہ مقابلہ دو مرغوں کا مقابلہ ہے. مقابلہ دو مرغوں کا مقابلہ ہے، جو قوی ہوگا غالب آ جائے گا. حق تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، حق تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اگر مسلمان علم الہی سے جاہل ہو کر دنیا کے فنون سیکھ کر یہ چاہے کہ ہم ان کے ذریعے غیروں سے مقابلہ کر لیں، تو خدا کی قسم کتنا بھی کوئی ملک ترقی کر لے مادی لائنوں میں، یہ کبھی بھی غیروں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رعب، حقیقی رعب جو ہوتا ہے وہ سنتوں کا ہے. آپ دیکھتے نہیں، صبح سے لے کر جب شام ہو گئی دشمن پر فتح نہ ہوئی تو بیٹھ کر غور کیا کوئی عمل چھوٹ رہا ہے. خیال آیا کہ مسواک نہیں کی. مسواک کرنا باطل کی ہزیمت کے لیے کافی ہو گیا. مسواک کرنا باطل کی شکست کے لیے کافی ہو گیا. تو میں ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کے اندر سے جب سنت کا اتباع ختم ہو جائے گا تو غیروں کے دل اسلام کا رعب نکل جائے. مسلمان اپنی خواہش کو قربان کرے حکم کے لیے تو غیروں میں اسلام کی عظمت، اسلام کا رعب بیٹھ جائے گا. یہی ہوا کہ جب ام حکیم حضرت اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بہو جب اکرمہ کو لے کر چلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو راستے میں حضرت اکرمہ نے کہا اپنی بیوی سے کہ مجھے صحبت کرنی ہے. میں نے کہا نہیں، آپ مجھ سے نہیں مل سکتے. کیوں؟ تو میری بیوی نہیں ہے؟ میں آپ کی بیوی، لیکن حالانکہ عورت میں خواہش مرد سے زیادہ، مگر بیوی نے کہہ دیا نہیں، آپ مجھ سے مل نہیں سکتے. یہ کیا بات ہے، کیوں نہیں مل سکتا جب تو میری بیوی ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ جب تک تو اسلام نہیں لائے گا تو مجھ سے نہیں مل سکتا. اتنی سی بات ذریعہ بنی ہے اکرمہ کے اسلام میں آنے کی. ابو جہل کے بیٹے اسلام لائے، اس پہ لائے کہ بیوی نے صحبت سے منع کر دیا، آپ نہیں مل سکتے. کیا آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے وجہ بتا. کہ وجہ صرف اسلام ہے، وجہ صرف اسلام ہے. اسلام لے آؤ، مل لو. تو اکرمہ نے اس پر یہ کہا کہ اگر اسلام لائے بغیر میں تجھ سے نہیں مل سکتا پھر تو یہ مذہب کوئی بہت ہی اونچا مذہب ہے. یہ مذہب بہت اونچا مذہب ہے کہ بیوی نے صحبت سے منع کر دیا، آپ نہیں مل سکتے. کیا آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے وجہ بتا. کہ وجہ صرف اسلام ہے، وجہ صرف اسلام ہے. اسلام لے آؤ، مل لو. تو اکرمہ نے اس پر یہ کہا کہ اگر اسلام لائے بغیر میں تجھ سے نہیں مل سکتا پھر تو یہ مذہب کوئی بہت ہی اونچا مذہب ہے. یہ مذہب بہت اونچا مذہب ہے.